الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ اس قرآن مجید کی جو پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اس کی بہت فضیلتیں ہیں، اور اس سورہ کو اللہ نے نماز میں پڑھنے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے والا ہر رکعت میں گویا اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے۔ لیکن اس سورت کے اندر کیا مضمون ہے، بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ برسوں سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں، نماز سے باہر پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر کیا مضمون بیان کیا گیا ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو بڑھائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے صحیح طریقے کو اختیار کرے۔ پہلے درجے میں کم سے کم ان صورتوں کو سمجھے جن صورتوں کی وہ کثرت سے تلاوت کرتا ہے، نماز کے ان اذکار کے معنی اور مطلب کو سمجھے جو وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے۔ تو جب اس کے معنی مطلب کو سمجھے گا تو نماز میں بھی کیفیت پیدا ہوگی، تلاوت سے بھی اس کو زیادہ نفع ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم ہے، نہ اذکار نماز کا ترجمہ معلوم ہے، نہ دعائے قنوت کا ترجمہ معلوم ہے، نہ دعائے معصورہ کا مطلب معلوم ہے، تو ہماری نماز میں جان کیسے آئے گی؟ مسجدیں تو شاندار بن رہی ہیں، انتظامات بھی اچھے سے اچھے ہو رہے ہیں، مگر نماز شاندار نہیں بن رہی ہے۔ نماز کو شاندار بنانے کے لیے مسجدوں کا قیمتی اور مزین آراستہ ہونا ضروری نہیں ہے، فرش کا قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ شاندار مسجد بننے سے نماز قیمتی نہیں ہوتی، سنگ مرمر بچھانے سے نماز کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، قالین اور چاندنیوں سے نماز کی قدر و قیمت نہیں بڑھتی۔ اگر نماز کو صحیح نماز بنایا جائے تو مٹی پر پڑھی جائے تب بھی وہ نماز قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری زندگی جس مسجد نبوی میں نماز ادا فرمائی، اس میں نہ سنگ مرمر تھا، نہ قالین تھے،
بلکہ مٹی پر نماز پڑھی جاتی تھی، جو بارش میں کچی اور گیلی بھی ہو جاتی تھی۔ شب قدر کے مضمون میں ہے کہ ایک رات صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا، اس رات کے متعلق اندازہ تھا کہ وہ شب قدر ہے، اور آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کی پیشانی پر کیچڑ لگی ہوئی تھی، یعنی گیلی مٹی لگی ہوئی تھی سجدہ کرنے کی وجہ سے۔ تو فرش تو نہیں تھا قیمتی، مگر نماز قیمتی تھی۔ اب ہم لوگوں کے پاس انتظامات تو شاندار ہیں مگر نماز شاندار نہیں۔ تو نماز کو شاندار اور جاندار بنانے کے لیے جو کام کرنے کے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز کے معنی مطلب کو سمجھا جائے، سورہ فاتحہ کے معنی مطلب کو سمجھا جائے۔ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز کی سنتوں کی طرف بہت توجہ دلاتے تھے۔ اذکار نماز کے معنی مطلب کو سمجھنے کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت سے مہمان تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ جن لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہے وہ ایک طرف ہو جائیں، اور جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں ہے وہ دوسری طرف ہو جائیں۔ تو لوگ تقسیم ہو گئے۔ تو ادھر بڑی عمر کے لوگ بھی تھے، ایسے کہ جن کے بال سفید ہو چکے تھے بالکل۔ حضرت نے فرمایا کہ اتنی عمر گزر گئی اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مگر یہ معلوم نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ اگر ایک لفظ کا ترجمہ بھی معلوم کر لیا جائے، امام صاحب سے درخواست کی جائے کہ وہ نماز کے بعد صرف ایک لفظ کا ترجمہ بتا دیں، تو 19-20 دن میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہو جائے گا۔ تو 1 منٹ کا مدرسہ حضرت نے مرتب فرمایا تھا کہ جس میں روزانہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتایا جاتا تھا، تاکہ نماز سمجھ کر پڑھے آدمی۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بندہ بیان کرتا ہے، اس کی بزرگی بیان کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلق کا اظہار کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دعا بندہ کرتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا گویا خلاصہ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف اور اس کی بزرگی، اس کی عظمت کا بیان ہے۔ گزشتہ ایک بات یہ بھی عرض کی گئی تھی کہ ابتدائی ان آیتوں میں توحید اور آخرت کا بیان بھی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی پر بھی استدلال اس سے ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی وہ تعریف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی، تو حقیقی معنی میں تعریف کے لائق تو بس وہی ایک ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک ہے جو بدلے کا دن ہے، جزا اور بدلے کا دن ہے۔ قیامت کے مختلف ناموں میں سے اس نام کو ذکر کیا گیا۔ الدین کے ایک معنی مذہب اور طریقے کے ہوتے ہیں، اور الدین کے ایک معنی ہوتے ہیں بدلے کے، کسی بھی کام کا بدلہ دیا جائے۔ تو قیامت کا ایک اہم نام جو ہے وہ یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور آج ہمارے اندر جو اسلام کی مضبوطی نہیں ہے، خاندانی مسلمان تو ہیں
مگر ہمارے اخلاق اور کردار میں وہ مضبوطی نہیں ہے جو ایک مسلمان میں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ کمزور ہو گیا۔ اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اصل بدلہ مرنے کے بعد ملنے والا ہے، اچھا بدلہ ہو یا برا بدلہ ہو۔ یہ ہے اسلام کا بنیادی عقیدہ، ایک اللہ کی عبادت و بندگی جسے توحید کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی جسے آخرت کہتے ہیں۔ جس مسلمان کے دل میں یہ عقیدہ پیوست ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کا کردار اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ دنیا کی قربانی دے دے گا وہ، مگر آخرت کا نقصان نہیں اٹھانا چاہے گا۔ جب یہ نہیں ہوتا تو پھر ہمارا جیسا حال ہو رہا ہے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ہمارا جیسا حال ہو رہا ہے ویسا حال ہوتا ہے کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ بھئی یہاں مل جائے، وہاں ملے یا نہ ملے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ یہاں ہم جیت جائیں، یہاں ہمیں مال مل جائے، یہاں ہمیں چیز مل جائے، وہاں کی بات پس پشت ڈال دی ہم نے۔ اور ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی مسلمان ہیں آپ؟ جی بھائی مسلمان ہوں میں، میرے ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، 7 پیڑھیوں سے مسلمان ہوں۔ کچھ تو یہ بولیں گے میں فلاں خاندان کا ہوں، فلاں بزرگ کی اولاد میں ہوں۔ بھائی یہ تو آپ جو معاملہ کر رہے ہیں یہ معاملہ تو بالکل غلط معاملہ ہے۔ آخرت پر ایمان ہے تو کہیں گے بالکل آخرت پر ایمان ہے۔ ارے بھائی پھر اللہ سے ڈرو، یہ میرا حق مت مارو، سب رکھو اپنے باتیں اپنے پاس، نعوذ باللہ من۔ ہے نہیں ہے؟ کیسا مسلمان ہے بھائی؟ یہ سب نکو بولو، معلوم ہے سب معلوم ہے ہمارے کو، ہاں یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ہاں تو کیا ہے یہ؟ رسم ہے دین کی، حقیقت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہر نماز میں ہم بار بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک بدلے کا دن آنے والا ہے، اس بدلے کے دن فیصلہ ہونے والا ہے، اس دن بدلہ ملنے والا ہے۔ مگر زبان سے تو روز پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، مگر ہمارے اندر اس کا یقین نہیں آیا ہے، اس کا اثر ہماری زندگی کے اوپر نہیں آیا۔ بس یہاں جو مل جائے لے لو، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان و رحیم ہے۔ دونوں میں رحمت کے معنی ہیں، لیکن دونوں لفظ میں صیغے کا فرق ہے۔ تو زبان کے جو ماہر علماء ہیں وہ مختلف مطلب بیان کرتے ہیں۔ ایک مطلب اس میں سے یہ بھی ہے کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جس کی صفت رحمت میں اتنا جوش ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دینے والا ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صفت رحمت میں ایسا استقلال، ایسی مضبوطی، ایسا دوام ہے کہ بار بار معاف فرما دیتا ہے۔ مخلوق کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی شان ہے یہ۔ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی توبہ کرنے پر معاف فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ توبہ سچی ہو۔ بہت ساری احادیث میں ہے یہ مضمون، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے استغفار کرے، یعنی مغفرت کی بھیک مانگے مجھ سے، معافی کی بھیک مانگے مجھ سے، اور تیرے گناہ اتنے ہیں کہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ گئے، تب بھی میں تجھے معاف کر سکتا ہوں، اور معاف کر دوں گا اگر تو استغفار کرے گا،
اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جو یہ پوچھ سکے کہ اتنے بڑے مجرم کو کیسے معاف کر دیا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی ما لم تشرک بی شیئا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت کی بھیک مانگے۔ استغفار کا مطلب خالی زبان سے پڑھنا نہیں ہے، استغفار کا مطلب خالی کان پکڑنا نہیں ہے، استغفار کا مطلب خالی کلوں کو مارنا نہیں ہے، استغفار کا مطلب یہ ہے کہ گناہ پر آدمی دل سے نادم اور شرمندہ ہو، تکلیف ہو اس کو دل میں کہ واقعی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بہت برا کیا، بہت غلط کیا، مجھ سے مالک کی نافرمانی ہو گئی، مجھ سے ناشکری ہو گئی کہ جس کی اتنی نعمتیں ہیں، جس نے یہ زندگی دی، جس نے یہ ساری نعمتیں زندگی کے اندر دی ہیں، میں نے اس پروردگار کی نافرمانی کی، مجھ سے بڑا کوئی نالائق نہیں ہے۔ اسے اپنی نالائقی کا خیال ہو، استحضار ہو، اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور پھر اس برائی کو چھوڑ دے اور آئندہ کے لیے یہ طے کرے کہ مجھے نہیں کرنا ہے، اب یہ کرنا نہیں ہے۔ یہ ہے استغفار۔ پھر زبان سے معافی مانگتا رہے، استغفر اللہ، اور مختلف کلمات سے معافی مانگتا رہے، جیسے دعائے معصورہ میں مانگ رہا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بہت ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے سوا کوئی مغفرت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے توحید، وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے مغفرت دینے والا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے عطا کرنے والا، بس اسی کی ذات۔ ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، بس اپنے پاس سے خاص بخشش فرما دیجئے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما دیجئے، انک انت الغفور الرحیم، بلا شبہ آپ ہی بہت بخشنے والے، بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والے آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انک انت الغفور الرحیم، یہ ہے، یہ اس کیفیت سے مانگنا ہے جو کیفیت ایک بندے کے اندر، ایک شرمندگی جس کے اندر ہے، اس بندے کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت سے مانگنا۔ اور بھی استغفار کے بہت سے کلمات ہیں، ان کو بھی یاد کر کے پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ جیسے سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور اس کے علاوہ اور کلمات ہیں۔ تو بہرحال استغفار جو ہے خالی زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل میں ندامت و شرمندگی ہو، برائی سے آدمی الگ ہو جائے اور آئندہ کے لیے طے کر لے کہ مجھے اس غلطی کو نہیں کرنا ہے، اس غلط راستے پہ نہیں چلنا ہے مجھے، بس یہ ہے تو استغفار ہے۔ اگر یہ اس میں سچا ہے وہ، اور اس نے توبہ کر لی، پھر کچھ مدت کے بعد اس کی توبہ ٹوٹ گئی، لیکن پھر اس نے رو دھو کے پھر معافی مانگی، اللہ تعالیٰ اس کو بار بار بھی معاف فرمائیں گے، اور بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ تو رحمان کا مطلب یہ ہے بڑے سے بڑے جرم کو معاف کرنے والا۔ جیسے قصہ ذکر کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کا، حدیث میں ہے کہ ایک شخص 99 قتل کا مرتکب ہوا، پھر وہ کسی شخص کے پاس گیا جس کو معلومات تھیں، جا کے پوچھا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، میری توبہ کیا قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اوہو، ایک قتل ہی کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، تم تو 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، صرف ایک کم 100 کر کے آئے ہو، اوہو، اتنے بڑے ہو، تمہاری کہاں سے قبول ہوگی بھائی؟
2 4 8 10 ہوتے تو پھر بھی کچھ غور کیا جا سکتا تھا. خالی ایک باقی رہ گیا 100 کی عادت پوری کرنے کے لیے، تمہاری نہیں ہو سکتی. تو بہرحال وہ مایوس ہو گیا، اور قتل کا عادی تھا وہ، قتل اس کے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آیا، اس نے سوچا اس کو بھی قتل کر دو تاکہ 100 پورے ہو جائیں. اس کو بھی قتل ہی کر دیا، جس سے پوچھا مسئلہ اسی کو قتل کر دیا. اس کو کچھ معلومات تھی مگر یہ اس کو معرفت نہیں تھی جس نے مسئلہ بتایا تھا. پھر یہ گیا کسی ایسے بندے کے پاس جس کو اللہ کی معرفت حاصل تھی، عارف تھا وہ اللہ کا. اس سے جا کے پوچھا کہ 100 پورے ہو گئے ہیں میرے، توبہ قبول ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ہاں قبول تو ہو سکتی ہے، مگر چاہیے سچا ارادہ. قبول تو ہو سکتی ہے مگر اصلاح کا عمل بھی چاہیے. تو اگر تم واقعی پکے ہو اپنے ارادے میں اور واقعی اپنی اصلاح چاہتے ہو، واقعی تمہاری توبہ پختہ ہے، تو ایک کام کرو، فلاں جگہ ایک بستی ہے نیک لوگوں کی، جا کے پڑ جاؤ زندگی بھر وہاں پہ، اور جو ہو گیا اس کی تلافی کا ارادہ کر لو کہ اب نہ برے ماحول میں رہوں گا، نہ برا کام کروں گا، اب جا کے کسی نیک ماحول میں پڑا رہوں گا، وہیں زندگی گزار لوں گا اللہ سے معافی مانگتے ہوئے. تم جاؤ وہاں پڑھ کے رہ جاؤ، تمہاری توبہ قبول ہو جائے. تو وہ راستے میں نکلا اور راستے ہی میں اس کی موت آ گئی. تو لمبا قصہ ہے وہ. بہرحال اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. راستے میں مرا اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو یہ ہے کہ بھائی بڑے سے بڑا جرم بھی معاف ہو سکتا ہے. تو حدیث میں فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر تو میرے پاس استغفار کرنے کے لیے آئے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا. مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ما لم تشرک بی شیئا، جب تک کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. شرک بہت بڑا گناہ. اگر شریک کرے گا میرے ساتھ کسی کو، اسی شرک پہ مرے گا تو پھر میں معاف نہیں کروں گا. اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں. تو یہ ہے صفت رحمان. اور رحیم ہے بار بار معاف کرنے والا. دنیا میں لوگ تھک جاتے ہیں، ارے بھائی کب تک دینا تمہارے کو، آخر کب تک معاف کرنا. مگر اللہ تعالیٰ تاثر اور انفعال سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، بار بار معاف فرماتے ہیں. وہ جو ہمارے اندر جو کمزوری ہے تاثر اور انفعال کی، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں، اس سے بلند و بالا ہے. بہرحال بندہ اللہ کی حمد و ثنا بزرگی بیان کرنے کے بعد پھر اللہ سے عرض کرتا ہے کہ میں آپ ہی کا بندہ ہوں اور آپ ہی کا محتاج ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر آگے بندہ دعا مانگتا ہے. اللہ نے توفیق دی تو آئندہ یا جب کبھی اللہ نے موقع دیا باقی مضمون عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ درجے کی نماز نصیب فرمائے، سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.